بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ مشی بھی 40 کا ایک حصہ ہے جو الحمدللہ آپ سب کر رہے ہیں، مگر اس کے اور بھی پلرز ہیں۔ اگر مقام یقین ملنا ہے، ایک پلر ایک عبادت مشی ہے، ایک زیارت 40 ہے جو آج آپ نے پڑھی، مگر 40 کسے کہتے ہیں؟ 40 کو کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے بھی 40 کیا ہے، قرآن کریم کی آیت 30 لیلہ، 30 راتیں، پھر اللہ نے ایڈ کر دیا عشر، یعنی 30 میں 10 ایڈ کرو، کتنا بنا؟ 40۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اربعین حضرت موسیٰ نے بھی کیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے 40 نکالا تو مقام یقین کیا ملا؟ کلیم اللہ ہو گئے، اللہ نے ان سے کلام کیا۔ اب سمجھ رہے ہیں ہم؟ قرآن کہہ رہا ہے خدا اگر مقام یقین اپنے نبی کو بھی دیتا ہے تو کہتا پہلے 40 نکالو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی 40 صرف 40 کے دن آنے کا نام نہیں ہے، اس کے پلر ہیں۔ 40 دن عبادت کو 40 کہتے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے مانگی کہ سب سے عظیم نعمت پروردگار مجھے عطا فرما، تو اللہ پاک نے کہا میرے محبوب 40 نکال۔ تو 40 دن نبی پاک بھی عبادت میں مشغول، حضرت خدیجہ بھی عبادت میں مشغول۔ 40 دن نبی پاک نے بھی روزہ رکھا، حضرت خدیجہ نے بھی روزہ رکھا۔ تو جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے دی وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ۔ اب پتہ یہ چلا کہ کتنا بڑا نبی کیوں نہ ہو، کتنا خدا کا محبوب کیوں نہ ہو، اگر اللہ پاک اسے سب سے بڑی نعمت دیتا ہے تو کہتا پہلے 40 نکالو۔ تو کیا ہم سمجھتے ہیں بغیر 40 کے ہماری برزخی آنکھ کھل جائے گی؟ بغیر 40 کے ہمیں مقام یقین مل جائے گا؟ نہیں، ہمیں بھی وہی کرنا ہے جو انبیاء نے کیا۔ صلوات پڑھی محمد و آل۔ 40 انبیاء کا مقام ہے، اماموں کا مقام ہے، اہل بیت کا مقام ہے۔ اس کے لیے عبادت کرنی ہوتی ہے، ریاضت کرنی ہوتی ہے، پھر خدا 40 دیتا۔ اچھا، کچھ تو عبادتیں آپ کر چکے ہیں، کون سی رہ گئی جو ہمیں یقین نہیں ملا، ہماری برزخی آنکھ نہ کھلی؟ فرمایا پہلی محرم سے لے کر اور 40ویں تک، یعنی یہ جو آج کا دن ہے، ہم نے عبادت بھی کرنی ہے، عاشور کو چھوڑ کر روزے بھی رکھنے ہیں، روزے بھی رکھنے 40 میں شامل ہے شرط، عاشور کے علاوہ۔ اور کیا فرمایا؟ اللہ نے ہر انسان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ برزخی آنکھ اس کی کھل سکتی ہے، مگر گناہ پردہ ہے، گناہ رکاوٹ ہے۔ گناہ کو ہٹا دے انسان تو برزخی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا کریں؟ فرمایا جس نے 40 نکالنا ہے تو ہر شب جمعہ نہیں، ہر رات کو دعائے کمیل بھی پڑھنا ہے۔ 40 دن یعنی یا رات یا دن کو دعائے کمیل بھی پہلی محرم سے شروع کرنا ہے، آج کی رات، تاکہ گناہ سارے مٹ جائیں۔ اور تیسرا عمل کیا ہے 40؟ 20 منٹ کا ایک سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ وہ عبادت ہے جو بندے کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب لے آتی، اور سجدے میں اگر گریہ کرے اور مانگے تو کبھی دعا رد نہیں ہوتی۔ بہترین ذکر کیا کرے؟ فرمایا سجدے میں جا کر یہ ذکر کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کس کا ذکر ہے؟ حضرت یونس کا ذکر ہے۔ کب کیا تھا؟
جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو یہ ذکر کیا تو مچھلی کے پیٹ سے نکل آئے. اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہا کہ اگر یونس یہ ذکر نہ کرتے, اب صحیح ہے, اگر یونس یہ ذکر نہیں کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. گناہ نہیں کیا تھا نبی نے, ترک اولا کیا تھا, نبی کی شان کے خلاف تھا. لوگوں نے بات نہیں سنی, غصے میں آ کے چلے گئے, میں جا رہا ہوں اب تم پہ عذاب ہوگا. نا نبی کی بات نہیں سنی. صلوات پڑھ دیں محمد. قبلہ تشریف لائی, آ جائیں. بات نہیں سنی, چلے گئے. اور جب چلے گئے تو کیا ہوا؟ عذاب آ گیا. اب لوگوں نے دیکھا ہم نے نبی کی توہین کے عذاب آ رہا ہے, سب پریشان ہے. تو دیکھیے آج دنیا جو ہے علماء کے خلاف بہت پروپیگنڈا کر رہے ہیں, کہ جب عالم سے دور ہو گئے تو اسلام سے دور ہو جائیں گے. عالم ہی تو سکھانے والا ہے. اب عذاب آ رہا ہے, دیکھ رہے ہیں لوگ آسمان پہ. نبی چلے گئے, اب کیا کریں؟ قوم ایک عالم تھا, اس نے کہا بھائی نبی چلے گئے ہیں, بس نبی کا خدا تو موجود ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. خدا رحمان ہے, خدا رحیم ہے. آ جاؤ, جمع ہو جاؤ میدان میں. اب عالم نے نسخہ بتلایا, قوم عذاب سے بچ گئی. نبی تو چلے گئے. کہا کیا کریں؟ نبی نے کہا جن ماؤں کے بچوں میں, جن ماؤں کی گودوں میں وہ بچے ہیں جو دودھ پی رہے ہیں, یہ تو گناہ کچھ نہیں کر رہے, معصوم بچے ہیں, ماؤں سے کہو کہ اپنی گود سے ہٹا دیں, اور مائیں بھی گریا کریں اور معصوم بچے بھی گریا کریں. جب معصوم بچے گریا کریں گے تو اللہ پاک عذاب ہٹا دے گا. عذاب ہٹ گیا. ایک عالم نے قوم کو بچایا. نبی تو چلے گئے یونس علیہ السلام, عذاب ہٹ گیا. معصوم بچے رونے لگے, اللہ کی رحمت جوش میں آئی, عذاب کو ہٹا دیا. اب اللہ فرماتا ہے کہ یونس اگر یہ ذکر نہ کرتے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اتنا بڑا ذکر ہے یہ, طاقتور, پاورفل. مانا کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک, میرے اللہ تیری ذات سبحان ہے, تیری ذات پاک پاکیزہ ہے, تو رحمان و رحیم ہے. انی کنت من الظالمین, میں ظالم ہوں, میں نے گناہ کیا ہے. آنکھ سے گناہ کیا ہے, اس پہ روئے. زبان سے گناہ کیا, اس پہ روئے. ہاتھ سے گناہ کیا ہے. 40 دن کم سے کم 20 منٹ سجدے میں رہیں. اگر 20 منٹ نہیں رہتے تو فرمایا پہلا عشرہ, جیسے اب عشرہ مناتے ہیں نا, پہلے 10 دن 200 مرتبہ ذکر کریں گے کہ آہستہ آہستہ بدن یوزڈ ہو جائے. ہاں کوئی واجب یہ نہیں ہے, مست تھک گئے تو سر اٹھا لیں. 200 مرتبہ یہ ذکر کرو لا الہ الا. یہ 40 سکھلا رہا ہوں. 40 کیا ہے؟ یہ اہم عبادت ہے 40 کی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 200 مرتبہ 200 گناہوں سے توبہ کی. بچپن میں جو گناہ کیے, جہالت میں کیے, روئے, رونا نہ آئے, سر پیٹے, پشیمانی کا نام توبہ ہے, ندامت کا نام توبہ ہے. پھر دوسرے عشرے میں 400 مرتبہ پہ جائیں, تیسرے عشرے میں 700 مرتبہ ذکر کریں, اور چوتھے جو مثلا اب آپ 40 کی منزل میں پہنچے ہیں 1001 مرتبہ یہ ذکر کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل. اور انشاءاللہ یہ اتنا ذکر پاورفل ہے, جیسے حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہو گئے, ہم گناہوں کے قید سے آزاد ہو جائیں گے. اور اس میں اگر ایک لفظ بڑھا دیں, ایک جملہ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ تو آیت ہے, مگر ایک جملہ اگر بڑھا دیں تو انٹر ایکٹیو, یعنی دو طرفہ گفتگو ہو جائے گی. میں تو ظالم ہوں, وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, مگر تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. یہ دو طرفہ گفتگو ہوگی تو لطف بڑھ جاتا ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ 40 کا ایک رکن کیا ہوا؟ نماز توبہ. میں نے صبح کی مجلس میں بتلایا 2 رکعت نماز توبہ, جو بالکل اسی طرح سے نماز جعفر طیار کی طرح پڑھی جاتی ہے. دعائے کمیل اور ایک طولانی سجدہ, اور ہر روز زیارت عاشورہ. صلوات پڑھیں محمد و
زیارت عاشورہ اصلاً مولا سے ایک یہ دعا مانگ کر جائیں کہ مولا میں آپ کا زوار بن کے جا رہا ہوں، مجھے توفیق دے کہ اب کے بعد کوئی دن ایسا نہ ہو جس کا آغاز میں زیارت عاشورہ سے نہ کروں۔ بہت فوائد ہیں زیارت عاشورہ، بہت فوائد۔ ایک بتلا دوں صرف واقعہ، حضرت آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے ولی خدا تھے، بہت ان کی کرامات۔ ان کے استاد تھے حضرت آیت اللہ سید علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ، جو علامہ محمد حسین طباطبائی جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی، ان کے بھی استاد۔ خواب میں حضرت آیت اللہ بہجت نے دیکھا جنت میں اعلیٰ مقامات، برزخ میں بھی جنت ہے، وہ جنت دوسری ہے جو اصلی ہے، مرنے کے بعد انسان وادی سلام جنت میں جاتا ہے یا گناہوں کی وجہ سے برزخی جہنم میں۔ تو بہت خوش ہوئے، استاد کو جنت میں دیکھا، آقا بہجت نے کہا اب بھی کوئی تمنا ہے آپ کی، اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے۔ تو آیت اللہ سید علی قاضی فرماتے ہیں کہ بیٹا اب تمنا یہ ہے کہ اگر دوبارہ خدا زندگی دے، میں صرف صبح کا آغاز زیارت عاشورہ سے پڑھتا تھا، لیکن دوبارہ اگر زندہ ہو جاؤں تو میں نے زیارت عاشورہ کے فضائل دیکھے ہیں، اس کا صلہ دیکھا ہے، اس کا اجر دیکھا ہے، تو اب میں رات کو بھی آغاز کروں گا زیارت عاشورہ سے۔ صلوات پڑھے محمد۔ بہت اس کا ثواب ہے، اور اس کی ایک دلیل آپ کی خدمت میں عرض کروں، صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اسی ہمارے زمانے کے ایک عالم دین گزرے ہیں حضرت آیت اللہ بہلول، انہوں نے امام خمینی سے پہلے انقلاب یہ لائے تھے،